کیا آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کبھی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا نیوکلیر پاور تھا، لیکن یہ اس کی پاور آخر گئی کہاں؟ کچھ وعدے، کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور کچھ لوگوں نے یوکرین کی خود مختاری کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت یوکرین سے اس کے سارے نیوکس چھین لیے گئے، اور اس کا اس پر دکھی ہونے کے برعکس اس کی عوام بھی بہت خوش تھی۔ لیکن کیسے؟ یوکرین کی عوام نے بہت مظاہرے کیے اور بہت سارے احتجاج بھی کہ ہمیں یوکرین نیوکلیر فری چاہیے، لیکن کیوں؟ اس سب میں چیرنوبل کے ڈیزاسٹر نے اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ تھا کیا؟ جانیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارز آف وزڈم۔ میرے ہم وطنوں، یوکرین کی کہانی صرف جنگ اور آزادی کی نہیں بلکہ نیوکس، پاور اور پچھتاوے کی بھی ہے۔ جب سوویت یونین 1991 میں 1991 میں ٹوٹا، یوکرین کے پاس ایسی طاقت آئی جو تب کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ فرانس، چائنا اور UK سے بھی زیادہ نیوکلیر وار ہیڈز۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، یہ طاقت یوکرین کے ذخیروں میں تو تھی، لیکن اس کا کنٹرول ماسکو کے پاس تھا، لانچ کوڈز رشیا کے پاس تھے۔ یوکرین نے یہ طاقت وراثت میں تو لے لی، مگر اسے یوز کرنے کا اختیار نہیں ملا۔ لیکن اصلی بدلاؤ کا کردار 1986 کے چیرنوبل ڈیزاسٹر نے ادا کیا، جب دنیا نے پہلی بار نیوکلیر طاقت کا برا چہرہ دیکھا۔ چیرنوبل ڈیزاسٹر دنیا کا سب سے خطرناک نیوکلیر حادثہ تھا۔ ری ایکٹر نمبر 4 میں بلاسٹ ہوا اور ریڈیو ایکٹیو ہوا نے آس پاس کے شہروں کو زہریلا بنا دیا۔ ہزاروں لوگ بیمار ہوئے، لاکھوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یوکرین کے لوگ نیوکلیر انرجی تو کیا، نیوکلیر لفظ سے ہی ڈرنے لگے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یوکرینینز کے دلوں میں نیوکلیر ورڈ کا مطلب بن گیا موت۔ یوکرین کے لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کیا، لوگوں نے ڈیمانڈ کیا فری نیوکلیر یوکرین کی۔ چیرنوبل نے ان کا فیصلہ پہلے ہی لکھ دیا۔ دوسرا مسئلہ تھا یوکرین کی کمزور اکانومی۔ نیوکلیر ویپنز رکھنا بہت مہنگا کام تھا، بلینز آف ڈالرز چاہیے تھے انہیں مینٹین کرنے کے لیے۔ اور تیسرا، اگر یوکرین نیوکس رکھتا تو ویسٹ سے دور ہو جاتا۔ امریکہ اور رشیا نے یوکرین پہ پریشر ڈالا کہ وہ اپنے ویپنز دے دے۔ 1994 میں یوکرین نے بوڈاپیسٹ میمورنڈم سائن کیا۔ اس ڈیل کے تحت یوکرین اپنے سارے نیوکلیر ویپنز رشیا کو دے رہا تھا، اور بدلے میں امریکہ، UK اور رشیا اس کے بارڈرز اور خود مختاری کی حفاظت کا وعدہ کر رہے تھے۔ آج بھی یوکرین کے پاس نیوکلیر طاقت ہے، لیکن انرجی کے لیے، نہ کہ ویپنز کے لیے۔ یوکرین کے پاس 15 نیوکلیر ری ایکٹرز ہیں جو ملک کی آدھی سے زیادہ بجلی بناتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا نیوکلیر پلانٹ آپ کے سامنے ہے، جو یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، اگر یوکرین کے پاس اتنی نیوکلیر انرجی ہے تو وہ پھر سے نیوکلیر بامز کیوں نہیں بنا لیتا، اور طاقت کا توازن پھر سے بیلنس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ جواب سمپل ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ نیوکلیر ویپنز بنانے کے لیے چاہیے انریچڈ یورینیم یا پلوٹونیم، ایڈوانس ٹیکنالوجی، سالوں کا کام اور بلینز آف ڈالرز کا خرچہ۔ اور سب سے بڑی بات، اگر یوکرین یہ کوشش کرے تو انٹرنیشنل سینکشنز، ڈپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل آئسولیشن کا سامنا ہوگا۔ میرے ہم وطنوں، یوکرین کا یہ تاریخی اقدام، بوڈاپیسٹ میمورنڈم، جو وعدے تھے وہ صرف کاغذ کے ٹکڑوں تک رہ گئے۔ 2014 میں رشیا نے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ 2022 میں پوری جنگ چھیڑ دی۔ جس رشیا نے خود مختاری کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اب وہی دشمن بن گیا۔ اور امریکہ نے یوکرین سے کیسے منہ موڑا، یہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ آج یوکرین کے بہت سے لیڈرز کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس نیوکس ہوتے تو رشیا ہم پر حملہ کبھی بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک نیوکلیر پاور اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ کسی بھی نیوکلیر آرم فورس پر کوئی اٹیک کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ یوکرین کا یہ تاریخی اقدام، بوڈاپیسٹ میمورنڈم، یہ معاہدہ جو صرف کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا، یہ پوری دنیا اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے نیوکلیر پاور پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑی یوکرین کی غلطی، ایک تو اپنے نیوکلیر ویپنز دیے، ضائع کیے، اور اوپر سے کسی اور کا اپنے ملک اور اپنی خود مختاری کی حفاظت کے ذمے کو سچ سمجھ لیا، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ خود پر ہی انحصار کرنا ہے اور خود پر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے۔ جس دن ہم نے کسی اور کو اپنی خود مختاری اور حفاظت کا ذمہ دیا،
اور انہی کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ اللہ نہ کرے ہمارا حال بھی یوکرین جیسا ہی ہوگا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جانیے ٹینکس کی پہلی دفعہ میدان جنگ میں اترنے کی داستان۔ ناظرین، ٹینک کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح کی تصویر آ جاتی ہوگی۔ یہ ایک ایسا روایتی ہتھیار ہے جس کے بغیر ہر فوج، ہر محاذ اور ہر میدان جنگ ادھورا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی ایجاد کب اور کس نے کی؟ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جانیے کس طرح 3 ٹینکس کا ناکام حملہ بھی دشمن پر خوف طاری کر گیا، اور کیسے صرف 3 ٹینکس نے پوری جرمن فوج کو پسپا کیا بغیر کسی ایک بھی پیدل فوجی کے۔ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے دیکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔